السلام علیکم. آج میں آپ سے بات جو کروں گا سفر کے مہینے کے اوپر بات کروں گا کہ سفر کا مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح برکتوں والا مہینہ ہے. آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہے. جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ کرتے ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے. تو زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ دستور تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، غلط نظریہ تھا کہ سفر کا مہینے سے مراد وہ صفر لیتے تھے کہ اس مہینے کے اندر صفر سے مراد یہ خالی مہینہ، نہ اس سے کاروبار ہو سکتا ہے، اس مہینے کے اندر نہ شادی بیاہ کرنی چاہیے، نہ سفر کرنا چاہیے، کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے. وہ اس مہینے کو بڑا اپنا اوپر بھاری سمجھتے تھے. تو آج اس امت کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے بعد آپ نے بڑی محنت فرمائی، آپ نے اتنی محنت کی، ان سب چیزوں کی آپ نے تردید فرما دی، مگر آج بھی اس امت کے اندر کچھ غلط نظریہ پائے جاتے ہیں. وہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی سفر کے مہینے کو بڑا غلط سمجھتے ہیں. یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں شادی نہیں کرنی. مجھ سے ایک بندہ صاحب کر صرف سفر کا مہینہ ہے، ہم اس میں شادی تو نہیں رکھ سکتے. میں نے کہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بھی رکھ سکتی ہیں آپ. سفر کے مہینے کے اندر کسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ شادی نہ رکھو. کس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دنوں کو منحوس قرار دو؟ کسی مہینے کو آپ ایک سیکنڈ کو بھی منحوس قرار نہیں دے سکتے. حدیث قدسی ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں، کوئی زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ کہ زمانے کو بھیجنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سردی میں بھیجتا ہوں، گرمی میں بھیجتا ہوں، سفر کا مہینہ میں بھیجتا ہوں، تو ربیع الاول کا مہینہ میں بھیجتا ہوں، محرم کا میں بھیجتا ہوں، شوال کا. سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم کسی ایک سیکنڈ کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. یہ نظریہ ان کا تھا زمانہ جاہلیت میں، عرب کے اندر یہ تھا کہ وہ سفر کو بڑا بھاری سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے کے اندر کوئی کام بھی نہیں ہونا اور اس مہینے کے اندر بیماریاں لگ جاتی ہیں. مثال طور پہ پیڑ کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کو بھوک لگتی ہے، یرقان کی بیماری لگ جاتی ہے، طرح طرح کی اس طرح توہمات کا وہ شکار تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی تردید فرما دی. آج ہمیں چاہیے ہم یہ ذہن نشین کر لیں، ہم امت ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں. ہم کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں اور ایک طرف اس طرح کسی چیز کو منحوس قرار دے دیتے ہیں؟ فلاں گھڑی کو، فلاں دن کو، یا تو یہ دستور بن گئے 2007 یا 2003 میں زلزلہ آیا تھا، اب اگلے سال اسی کو نوز باللہ منحوس قرار دے دیتے ہیں. جی اس دن یہ گھڑی میں زلزلہ آیا تھا، اب اسی دن یہ کیا بھاری دن ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے. 2022 کیا بھاری سال گزرا، یہ کہنا بھی غلط ہے. کوئی سال، کوئی دن، کوئی گھڑی بھاری نہیں ہوتی سوائے انسان کے اعمال کے. جو کچھ ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر مہینہ، ہر سب کی سب کیا ہے؟ برکت والی ہیں. کسی دن کو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ منحوس کہنے کی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے اور اس سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کن الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر دیتے ہیں. ہوا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں میں اپنی زبان کے ذریعے سے کس طرح اللہ پاک کو میں ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہوں. تو آئیے آج سے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مہینہ ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، کسی مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ منع نہیں ہے. ہاں اگر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہے وہ وجہ علت روزے کی ہے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو جائے. رات کو بھی آپ بارات لے کر جا سکتے ہیں، رخصتی لے کے آ سکتے ہیں، روزے کی حالت نہ ہو رات کے اندر. ہاں نکاح آپ دن کو کر سکتے ہیں مگر رخصتی منع ہے. وہ علت جو بتائی گئی ہے کون سی، کس وجہ سے وہ بتائی گئی ہے، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ روزہ ہے. ورنہ کوئی مہینہ بحیثیت خود کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. سردی ہے، گرمی ہے، جس طرح کا موسم بھی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا موسم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.